اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، اس وقت آپ پی ٹی وی اور دوسرے میڈیا پر ارطغرل الغازی اور عثمان غازی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل الغازی اور کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ ایک چرواہا جو خاندان تھا چرواہوں کا، اس نے کس طرح سے پورے ترکی کے اوپر اور 3 بر اعظموں کے اوپر اپنی حکومت قائم کی۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم آپ سے التماس کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ناظرین، 13ویں صدی کے آغاز میں امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ مسلمان ریاستیں جو کہ صدیوں سے قائم تھی، آپس کی ناچاکیوں اور اندرونی سازش کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں کسی رہبر اور رہنما کی تلاش میں تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب منگولیا سے تعلق رکھنے والے ایک فوجی سپہ سالار چنگیز خان کی قیادت میں دنیا کو تہس نہس کر رہی تھی۔ منگول روس سے لے کر چین تک اور یورپ سے برصغیر تک پھیل چکے تھے۔ منگولوں سے ظلم و ستم اور بربریت کی وہ داستانیں رقم کی جو رہتی دنیا تک قائم ہیں اور ابھی بھی قائم ہیں، اور جو اپنی دنیا میں ایک مثال آب ہیں۔ منگولوں کے ظلم کے آگے دنیا کی تمام بڑی ریاستیں دم توڑ رہی تھی۔ دوسری طرف سلطان خوارزم نے خراساں، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوق کے زیر اثر علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت سلطنت خوارزم عروج پر تھی اور اسی وجہ سے منگول سلطنت خوارزم کی طرف بڑھ رہے تھے اور اپنے تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اسے توڑ رہے تھے۔ سلطنت خوارزم کی تباہی کے بعد وہاں موجود ترک قبیلے بے سر و سامانی کی حالت میں کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں وہاں سے ہجرت کر گئے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے خانہ بدوش تھے اور چرواہے تھے، اسی لیے جہاں پانی اور سرسبز چراگاہیں ملتی وہاں آباد ہو جاتے۔ ان ترک قبیلوں میں بعض شام اور ایران چلے گئے اور کچھ مصر جا پہنچے اور وہیں آباد ہو گئے۔ انہی ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ دوسرے قبیلوں سے بہت بڑا اور بہت زیادہ طاقتور تھا اور اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس جنگجو قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ کائی قبیلہ سلیمان شاہ کی قیادت میں خراساں سے ایران کی جانب ہجرت کر رہا تھا، اور اسی دوران درہ فرات عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ سگرتکن پہلے کا نام تھا، دوسرے کا نام گندوگدو تھا، تیسرے کا نام ارطغرل اور چوتھے کا نام دندار تھا۔ ارطغرل کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی۔ سلیمان شاہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سگرتکن اور گندوگدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اہلیت کی جانب جا بسے۔ ارطغرل غازی نے باقی بچے غازیوں، لوگوں اور جانثار ساتھیوں کے ہمراہ سلجوق سلطنت کی طرف ہجرت کی۔ ارطغرل غازی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کے سردار بن گئے۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، نڈر اور شجاعت سے بھرپور شخصیت کے مالک تھے۔ ارطغرل غازی اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً 420 خاندانوں کے ہمراہ ایشیائی کوچک کی جانب سے سلجوقی سلطنت میں داخل ہوئے۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد اول تھے، جو کہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ہمراہ سلجوقی سلطنت کے دارالحکومت کونیا کی طرف محو سفر تھے کہ راستے میں انقرہ کے قریب 2 فوجیں مصروف جنگ پائی۔ ارطغرل غازی ان میں سے کسی فریق سے واقف نہ تھے۔ ارطغرل غازی 444 جنگجوؤں کے ہمراہ کمزور فریق کی مدد کو آگے بڑھے۔ آپ نے اپنے جنگجوؤں کے ہمراہ اس شدت سے حملہ کیا کہ غالب آتی فوج کو پسپا کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوقی سلطان علاء الدین کیقوباد اول کی فوج تھی، جبکہ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق
مخالفین بازنطینی عیسائی تھے، جبکہ بعض مورخین کے مطابق وہ منگولیا یعنی کہ تاتاری تھے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد ارطغرل غازی اور اس کے ساتھیوں کی بہادری سے بہت متاثر ہوئے اور کائی قبیلے کو انقرہ کے قریب آباد ہونے کی پیشکش کی، اور یوں کائی قبیلہ وہاں پہ ہی آباد ہو گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان علاء الدین نے کائی قبیلے کو انقرہ کے قریب اس لیے آباد کیا تاکہ اس علاقے کو بازنطینی عیسائیوں کی دراندازیوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد نے کائی قبیلے کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ واقع عیسائی علاقوں کو فتح کریں اور ان علاقوں کو سلجوقی سلطنت میں شامل کریں۔ کائی قبیلہ بازنطینی عیسائی ریاست کی سرحد کے قریب آباد تھا۔ ارطغرل غازی نے مختصر سے عرصے میں بازنطینیوں کے مظالم روک کر اپنی شجاعت اور بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ کچھ عرصہ بعد سلطان علاء الدین کیقوباد نے ارطغرل کی بہادری اور دانش مندی سے متاثر ہو کر سوغوت کے شہر بھی عطا کر دیا۔ ارطغرل غازی کی فتوحات کی وجہ سے باقی ترک قبائل بھی ان کے پرچم تلے اکٹھے ہوئے اور یوں سے ارطغرل غازی کو سردار اعلیٰ تسلیم کر لیا۔ اس طرح تمام ترک قبائل ارطغرل کی قیادت میں مضبوط ہوتے گئے اور ان کا اقتدار ارد گرد کے بھی علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ اس طرح ارطغرل کا اتنا زیادہ طاقتور ہو جانا سلجوقی سلطنت کے لیے تشویش کا باعث تھا، مگر سلطنت سلجوق اندرونی سازشوں کے باعث کمزور ہو چکی تھی۔ امراء کی سازشوں، بغاوتوں اور غداری کے باعث سلجوق سلطنت تباہی کے دہانے پر جا پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جانب منگول اپنی تمام تر بربریت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تو دوسری طرف بازنطینی سرحدی علاقوں پر قابض ہونا شروع ہو گئے۔ ایسے پیچیدہ حالات میں ارطغرل اس علاقے کے مظلوم مسلمانوں اور سلطان علاء الدین کے لیے ایک امید کی کرن تھے۔ یعنی شہر اور بروسیا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلجوقی ریاست کی نمائندگی کی، بازنطینی عیسائیوں اور منگولوں کی متحد فوج کو شکست دی اور اس کے صلے میں سلجوقی ریاست نے یہ علاقہ بھی ارطغرل کو دے دیا۔ ارطغرل غازی کی پوری جاگیر کا نام سلطانوی رکھ دیا گیا۔ اس وسیع علاقے میں بہت سی سرسبز چراگاہیں ہیں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے۔ سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیر قابض تھے۔ اسی وجہ سے اس جاگیر پر مکمل تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور ان کے بیٹے عثمان کو لمبے عرصے تک جنگ لڑنا پڑی۔ ارطغرل غازی ترک قبائل اور بکھرے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن بن گئے۔ وہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان ہی تھے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ خلافت عثمانیہ تقریباً 650 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ سلطان سلجوقی شہزادے غیاث الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھی۔ حلیمہ سلطان کے بدن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے کا نام گندوز، دوسرے کا نام ساوجے اور تیسرے کا نام عثمان تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان جانشین نامزد ہوئے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور ایک مجاہد انسان تھے۔ عثمان نے بھی اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اس وقت عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں پر خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ جو سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمانی سلطنت قائم ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا کے نقشے پر خلافت عثمانیہ کا سورج طلوع ہو گیا، کیونکہ 650 سال تک اپنے پورے آب و تاب سے چمکتا رہا۔ خلافت عثمانیہ 3 براعظموں میں تقریباً 2 کروڑ کلومیٹر تک جا پہنچی۔ عالم اسلام کا یہ جاں باز 1281، بعض روایات کے مطابق 1288 میں 90 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ ارطغرل غازی کی جسد حاکی کو سوغوت میں سپرد حق کیا گیا۔ بعد میں آپ کے بیٹے عثمان نے وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد کی تعمیر کی گئی۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس چینل پر آپ کو ارطغرل غازی ڈرامے کے باقی کرداروں کی
کے بارے میں حقیقت بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کس طرح سے قائم کی گئی۔ ہم آپ کو ارطغرل غازی ڈرامے میں موجود مختلف کرداروں اور خصوصاً بالخصوص مختلف اولیاء کرام جس طرح سے ابن العربی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ڈیٹیل میں بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ ڈرامہ جس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فیکٹ ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔